روشن قندیلیں۔ روشن قندیلیں کے تحت ہم واقعہ شیئر کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں جو حج کے موقع پہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں آپ کی ملاقات امام باقر سے ہوئی۔ امام باقر جو اہل بیت میں سے ہے، تو امام باقر جو ہے رحمہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو کسی نے تعارف کروایا امام باقر سے، عرض کیا کہ یہ نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ ہیں اور یہ کوفہ سے تشریف لائے ہیں۔ تو امام باقر جب دیکھا فرمایا کہ اچھا تم وہی ہو نا جو قیاس اور رائے کی بنیاد پر میرے نانا کی حدیث کی مخالفت کرتے ہو۔ یہ بات کہی کیونکہ ظاہر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دشمنوں و حاسدوں نے پروپیگنڈے تو پھیلا رکھے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو علم و فضل میں جتنا بلند ہوتا ہے تو پھر مخالفین حاسی اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ایسے ایسے نیچ قسم کے الزامات اور تہمتیں لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کا پروپیگنڈا امام اعظم پر بھی لگا کہ یہ آپ حدیث کی مخالفت کرتے ہو، اپنے قیاس اور رائے پہ چلتے ہیں، اہل قیاس میں سے ہیں، تو یہ بات پھیلتی ہے۔ تو امام باقر نے جب سنا کہ یہ وہ نعمان بن ثابت ہے تو فوراً یہ بات کہی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یہ آپ تشریف رکھیے، آپ سے میں بات کرتا ہوں۔ جو وہ کھڑے تھے آپ نے ان کو بٹھا دیا۔ تو راوی یہ کہتا ہے کہ اس میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جو ہے وہ سمجھداری سے کام لیا کہ حدیث میں آتا ہے جب غصے میں کوئی کھڑا ہو تو اس کو حیت بدل لینی چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھا تو لیٹ جانا چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے درخواست کر کے آپ تشریف رکھیے، میں آپ سے جو عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں۔ تو یہ جو حیت تبدیل کروائی، اس میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ تھا کہ سنت یہ ہے کہ کھڑے کو بٹھا دیں تاکہ غصے کا لیول اس کا کم ہو جائے، جب کم ہوگا تو اب جو ہے وہ بات سنے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ فرمائیے کہ مرد ضعیف ہے یا عورت ضعیف ہے، کمزور مرد عورت میں سے کون ہے؟ اور فرمایا کہ عورت کمزور ہے۔ فرمایا کہ عورت اگر کمزور ہے تو جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو کمزور کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے اور قوی کو کم ملنا چاہیے، یعنی عورت کو 2 حصے ملنے چاہیے، مرد کو 1 حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن جبکہ حدیث میں یہ آتا ہے، سنت یہی ہے، قرآن سنت شریعت سنت یہ ہے کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ تو اگر میں اپنے قیاس اور رائے کے مطابق فتویٰ دیتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ عورت کو 2 حصے دیے جائیں کیونکہ کمزور ہے، اس کا لحاظ زیادہ رکھا جائے، اور مرد قوی ہے، طاقتور ہے، کما کے بڑھا لے گا پیسہ اپنا، لہٰذا اس کو 1 حصہ دیا جائے۔ لیکن میں نے اپنے قیاس اور رائے کو چھوڑا اور یہاں پر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا، کہا کہ حضرت نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو امام باقر نے فرمایا کہ نماز افضل ہے، کہ ظاہر کہ نماز جو ہے وہ بلا شرط ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اور روزے کے لیے تو شرطیں ہیں کہ یہ کمزور بیمار کے اوپر فرض نہیں، فدیہ دے دے۔ تو کہا کہ نماز افضل ہے۔ فرمایا نماز افضل ہے تو پھر جب عورت پر ایام آتے ہیں تو ایام کی صورت میں وہ نماز بھی اس کی موقوف ہو جاتی ہے، روزہ بھی موقوف ہو جاتا ہے، لیکن جب قضا کرنے لگتی ہے تو روزے کی قضا کرتی ہے، نماز کی قضا نہیں کرتی۔ حالانکہ جو افضل عبادت، اہم عبادت تھی، اس کی قضا ہونی چاہیے تھی، جو مفضول عبادت تھی نماز کے مقابلے میں غیر اہم تھی تو اس کی جو ہے قضا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو عقل و قیاس یہ کہتا ہے، تو عقل و قیاس کے مطابق اگر میں فتویٰ دیتا تو میں یہ کہتا کہ عورت اپنے ایام کے زمانے کی جو ہے نماز کی قضا کرے، روزے کی قضا نہ کرے۔ لیکن میں اپنے عقل قیاس کو چھوڑا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شریعت جو کہتی تھی وہ یہی تھی کہ عورت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی، لہذا میں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کروں، جبکہ اسی حدیث سے ہی میں خوشہ چینی کر کے جو وہ مسائل کا استنباط کر کے امت کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو امام باقر خوشی سے ان کا چہرہ تمتما گیا اور آگے بڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ کا ماتھا چوم لیا، بڑے خوش ہوئے، کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ہمیں غلط اطلاع پہنچائی، غلط پروپیگنڈا ہوا ہے تمہارے خلاف، تم تو عین سنت حدیث کے مطابق کرتے ہو اور عقل و فہم کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہو۔ تو لکھا ہے کہ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے کسب علم کیا، یہاں تک امام باقر کے صاحبزادے امام جعفر صادق
رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی خدمت میں بھی رہے، ان سے بھی بڑا کسب علم انہوں نے کیا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت سا علمی ذخیرہ جو ہے وہ امام باقر اور امام جعفر صادق کے علوم و معرفت سے ملا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو رسول اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اہل بیت ہیں، تو انہیں جو ملا وہ تو رسول اللہ کے گھر سے ملا۔ تو گھر کا جو وہ علمی میراث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو امام باقر اور امام صادق جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ بنایا ہے، امام اعظم بنایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی ذہانت و فطانت اور آپ کے جو ہے دین کے اوپر تثبت اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے خلاف حسد کرنے والے، جیلسی کرنے والے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے آج کی دنیا کے اندر بھی ایسے طبقے موجود ملیں گے، آج بھی ایسی زبانیں ہیں جو ان کے اوپر تہمت درازیاں کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسمت بھی ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر ایسے حاسدین کی قسمت ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسوا کرے، ان کو جو ہے رسوا کرے، اور جو ہے ان کو جو ہے ان کے جو کیے کا پورا بدلہ دے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔